تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اور حمد و ثنا حقیقتاً ان تمام تعریفوں کی حقدار صحیح معنوں میں اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات فقط اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور بے انتہا، بے شمار، ان گنت اللہ تعداد درود و سلام مرزق و تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر جب پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کا ایک مقصد بنایا۔ اب دیکھیں، ہماری زندگی، روز کی زندگی، اگر اس زندگی میں ہم اپنی ذات پر غور کریں تو ہمیں بہت سی باتیں نظر آتی ہیں۔ اب دیکھیں، اگر آپ کو کھانا نہ ملے بھرپیٹ تو آپ کی زندگی کا حال کیا ہوتا ہے؟ یا وافر مقدار کے اندر جو پانی آپ کو چاہیے، آپ کے جسم کو چاہیے، اگر آپ کو وہ پانی نہ ملے تو آپ کی ذات کا کیا حال ہوگا؟ اب غور کریں ذرا، ہماری زندگی ہم چاہتے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے جسم کا ہم ہر حق ادا کریں، اور یاد رکھیں اللہ کی ذات نے جب ہمیں پیدا کیا اور اس دنیا میں ہمیں سانس لینے کے لیے چھوڑا تو آپ دیکھیں، جب اللہ سے آپ کوئی تکلیف دور کرنے کے لیے دعا کرتے ہو، آپ کوئی پریشانی دور کرنے کے لیے دعا کرتے ہو، اللہ کی ذات دور کرتی کہ نہیں کرتی؟ اب غور کریں اپنی ذات پر۔ انسان اگر کوئی اس کا دنیا میں کوئی حق ادا نہیں کر رہا، وہ لوگوں کے سامنے شکوہ شروع کر دے گا، فلاں نے میرا حق مار دیا، فلاں نے میرا مال مار لیا، فلاں نے مجھے یہ کر دیا، فلاں نے مجھے وہ کر دیا، فلاں مجھے یہ نہیں دیتا۔ کیوں؟ انسان کو اپنی فکر ہے، اس کو اپنا حق چاہیے، اور اللہ کا حق کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ وہ اللہ جو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، رزق دیتا ہے، سلاتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، وہ اللہ جو ہمیں ہی نہیں دنیا کی ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے، وہ اللہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خود بتایا، کیا فرماتا اللہ؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، اور تم وہ تھے کہ تم کوئی چیز جانتے نہ تھے، وجعل لکم السمع، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں کان دیے، والابصار، جس نے تمہیں آنکھیں دی، والافئدہ، جس نے تمہیں دل دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔
اللہ کا شکر انسان غور کرے زندگی کے اندر اگر کبھی اللہ رب العالمین اس کا حق ادا نہ کرے تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ اگر کبھی اللہ تعالیٰ اس کے مال سے آزما لے تو انسان کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ جزا فضا کرتا ہے. لوگوں اللہ ہمارا حق ادا کر رہا ہے لیکن ہم اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے. آپ جانتے ہیں اللہ کا حق کیا ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ میں ایک حمار کے اوپر گدھے کے اوپر اس زمانے کے اندر یہ سواری آتی کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. جب میں پیچھے بیٹھا سواری چلی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا یا معاذ کہا کہ معاذ هل تدری کیا تو جانتا ہے ما حق العباد علی اللہ وما حق اللہ علی العباد کیا تو جانتا ہے بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے اور اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ و رسول عالم میں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں مجھے علم نہیں. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے عبادت کرے تو صرف اللہ کی کرے اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرے. اور وحق العباد علی اللہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے کہ جب بندے اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرے تو اللہ رب العالمین ان کو عذاب نہ دے. یہ اللہ کا حق ہے. آج ہم نے اپنے حال کو دیکھا ہماری قوم کی جو بربادی آج بنی ہوئی ہے کہ آج ہماری پکار بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی. غور کریں ذرا فلسطین کے لیے لاکھوں مسلمان نہیں کروڑوں مسلمان دعا کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ کیا اللہ نہیں سنتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ حالات کو نہیں بدلتا. کیوں نہیں بدلتا؟ کیونکہ اللہ نے ہم سے ایک تقاضا چاہا ہے ہم سے ایک مانگ مانگی ہے. اللہ نے کیا حق مانگا ہم سے؟ اللہ نے کہا تو اپنے حال کو بدل. تو اللہ کے سامنے شریک کر رہا ہے غیر اللہ کو تو پکار رہا ہے تیری پیشانی غیروں کے سامنے جھک رہی ہے تو غیروں کے سامنے دعائیں طلب کر رہا ہے غیروں کے سامنے فلاں فلاں عبادتیں کر رہا ہے اور تو مجھ سے چاہتا ہے میں تیری پکار سنوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر فقط ایک حق بتایا وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک مت کرو. اور آج ہماری اکثریت کا حال کیا ہے؟ آج ہماری جو اکثریت ہے وہ اللہ کے سامنے غیروں کو پکار رہی ہے غیروں سے مانگ رہی ہے. قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ذالک بان اللہ هو الحق لوگوں سن لو اللہ کی ذات ہی حق ہے وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ اور اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو جن سے تم دعائیں مانگ رہے ہو وہ سب کے سب باطل ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور اللہ رب العالمین بلند و برتر ہے بڑا ہے. آج غور کرنے کا مقام ہے ہم اللہ کا حق کتنا ادا کر رہے ہیں. وہ ذات جو قرآن میں فرماتی ہے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ فرماتا ہے میں نے جنوں کو انسانوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا. مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ میں ان سے نہیں چاہتا کہ وہ مجھے رزق دے مجھے کھلائے مجھے پلائے. وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ اور میں ان سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھانا دے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو کھلاتی ہے کھاتی نہیں. اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے
ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہمیں اتنا مال دے رہا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے حقوق ادا کر رہے ہیں، بیویوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا حق کیا؟ اللہ نے کیا چاہا ہم سے؟ اللہ نے ہم سے کہا لوگوں تم ایک دن کے اندر 5 وقتہ نماز اللہ کے لیے ادا کر دو. جی اللہ کا حق ہے. کتنی نماز؟ 5 وقتہ نماز جو فرض کی. کتنا وقت لگتا ہے؟ اب غور کرے ذرا. اللہ رب العالمین نے دن اور رات کے اندر 24 گھنٹے بنائے. اگر ایک وقت کی نماز میں آپ 10 منٹ لے لیں، 15 منٹ لے لیں، 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 2 گھنٹہ کھینچ کر کے، اللہ کی ذات یہ کہتی بندے میں نے تیرے لیے 24 گھنٹے رکھے. کہیں کہیں پر یہ دن اور بڑھ جاتا آگے، 24 گھنٹوں سے زیادہ ہو جاتا آگے. اللہ فرماتا ہے میں نے تیرے لیے اتنے گھنٹے رکھے، 24 گھنٹوں میں سے تو 22 گھنٹے اپنے لیے رکھ لے، 2 گھنٹے میرے لیے نکال دے. اب بندہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ مجھ سے تو یہ بھی نہیں ہوتا. اور کہتا ہے کہ یا اللہ میرے حالات بدل، تو میری مدد کر، میری پریشانیوں کو دور کر. 2 گھنٹے کا حق اللہ کا ادا نہیں ہوتا ہم سے، اور اللہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے 22 گھنٹوں کی تکلیف دور کر دے ایک دن کی. سوچئے ذرا. ابھی ماشاءاللہ قربانی کا موقع گزرا کہ نہیں گزرا؟ کچھ لوگوں نے قربانیاں کی ہوں گی، لیکن کچھ ہی لوگوں نے کی ہوں گی. سوچئے ذرا. یہ اللہ کا حق تھا جو اللہ رب العالمین نے سال میں 365 دن 360 دن آپ سے نہیں لیا. اللہ نے یہ چاہا میرے بندے میں نے تجھے جو مال دیا گے اس مال میں سے ایک جانور خرید کر کے 1 سال میں 1 مرتبہ میری راہ میں قربان کر دے. کتنوں میں کیا؟ اور تمہیں گوشت پھینکنا نہیں ہے، آسمان پر اچھالنا نہیں ہے، تم کھاؤ، تم خود کھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ. اور کیا ہوگا؟ جب تم ان کو کھلاؤ گے تو تمہارے لیے محبت پیدا ہوگی ان کے دلوں کے اندر. اور آپ سوچیں ذرا اللہ نے ہمیں مال دے کر احسان کیا کہ نہیں کیا؟ ہمیں صحت دے کر کے احسان کیا کہ نہیں کیا؟ اگر کوئی آپ کا پڑوسی ہو، آپ پریشان ہو، وہ آپ کو مال دے کر کے احسان کرے اور کبھی اس کے اوپر کوئی تکلیف آ جائے، آپ جاؤ گے نہیں جاؤ گے؟ زندگی بھر آپ اس کے احسان مند رہو گے. ایک انسان کی اتنی پرواہ ہے چھوٹے سے احسان کی، لیکن تمہارے رب نے تمہارے اوپر جو اتنا بڑا احسان کیا اس کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں اس کی. لوگوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حق کو ادا کرتے ہوئے، جبکہ اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا تھا اے نبی آپ کی اگلی پچھلی کوتاہیاں سب معاف. راتوں کو اٹھتے، نمازیں پڑھتے، دعا کرتے، سجدوں میں جاتے، اتنے لمبے سجدے کرتے آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی. کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت اتار کر کے آپ کی اگلی پچھلی خطاؤں کو، کوتاہیوں کو معاف کر دیا گیا، آپ ایسا کیوں کرتے گے؟ نبی نے کیا کہا تھا؟ نبی کو ضرورت تو نہیں تھی نا، کیونکہ آپ کو تو سند دے دی گئی تھی، آپ کو تو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا تھا. لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہ شکر گزاری کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دن کے اندر اللہ سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. کتنی مرتبہ؟ نبی تھے نا، سب کچھ معاف کر دیا تھا اللہ نے. پھر بھی نبی اپنے بارے میں کہتے تھے لوگوں تمہارے نبی کا یہ حال ہے کہ اللہ سے ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، جن کو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا تھا. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اللہ کے سامنے روتے نہیں، گڑ گڑاتے نہیں، اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتے. رمضان کا مہینہ گزر گیا، کتنے لوگوں نے روزے رکھے؟ یہ اللہ کا حق تھا کہ سال میں 1 مرتبہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے 30 روزوں کو فرض کیا، لیکن آج بھی ہماری قوم کی یہ اکثریت حال تھی کہ وہ روزے نہیں رکھتی تھی. اور سوچے ذرا آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے آج؟ کسی کو اولاد نہیں ہو رہی، بچہ نہیں ہو رہا، بیٹا نہیں ہو رہا. فلاں بابا نے کہہ دیا جا اجمیر جا دلی جا فلاں مقام جا. لوگوں قرآن میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کے قصے بتائے،
ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد دی، وہ تو کہیں نہیں گئے، وہ تو اپنے ابا آدم کی قبر کے پاس نہیں گئے، وہ تو ان سے پہلے نبیوں کی قبر کے پاس نہیں گئے۔ ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیں، بیماری کا عالم تھا، آج ہمارے پاس میں 7 دن کسی کو بیماری ہو جائے وہ تڑپ جاتا ہے، 40 سال تک ایسی بیماری مبتلا رہے کہ لوگوں نے ان سے نفرتیں کرنا شروع کر دی۔ برداشت کیا کہ نہیں کیا؟ صبر کیا، اللہ کے لیے کیا کہ جس ذات نے مجھے بیمار کیا آگے وہ مجھے شفا دے گا۔ زکریا علیہ السلام بڑھاپے تک عمر نہیں، اولاد نہیں ہوئی، اللہ سے دعا کرنا نہیں چھوڑا، مانگا تو کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ لوگوں، یہ آج جو مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، یہ جو پریشانیاں گئی، یہ تکلیفیں گئیں، آج جو مسلمان پریشانیوں میں گئے، یہ آج ہماری حالت ہم نے خود بنائی ہوئی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدل لے۔ آج اب دیکھیں، کئی جانور گئے، کئی جانور جو کئی مہینوں کے اندر کئی باباؤں کے نام پر قربان ہوں گے، کوئی غیر اللہ کے نام کی نظر ماننا آگے، کوئی اپنے بچوں کے گلوں کے اندر ہنسلیاں ڈالنا آگے، کس کی؟ فلاں پیر کی، فلاں بابا کی۔ یہ کس کا حق تھا؟ اللہ کا حق تھا۔ جب قوم اللہ کا حق ادا نہیں کرے گی، آپ کو واقعہ یاد نہیں آتا؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ایک شخص گئے، دور سے آتا گئے، اس کا لباس بھی میلا کچیلا، جسم بھی میلا کچیلا، بال بھی ریت میں گرد و آلود، حرم میں آتا گئے، مکہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، یا اللہ میری فلاں تکلیف کو دور کر دے، میری فلاں پریشانی کو دور کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے کیسے دور کر دوں؟ اور نبی فرماتے ہیں کیسے اللہ دور کر دے؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام۔ لوگوں، اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ جو اللہ کا حق اللہ نے بتایا کہ لوگوں تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کھانا پاکیزہ مال کھانا۔ کسی نے لکھا، مفکر نے، اگر غور کریں تو مسلمانوں کی جو یہ حالت ہے نا، یہ بہت زیادہ عبادت میں کمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ مسلمانوں کی جو آج یہ حالت بنی ہوئی ہے ان کے معاملات میں کمی کی وجہ سے ہے۔ وہ اپنے کاروبار کا جائزہ لے، اللہ نے ان سے حلال کاروبار مانگا، انہوں نے اپنے کاروبار کے اندر حرام چیزوں کو شامل کر لیا، اور ہم بھول گئے اللہ رب العالمین نے قوم شعیب کو ہلاک کیوں کیا تھا؟ کیوں کیا تھا ہلاک؟ وہ کیا کرتے تھے؟ ان میں زیادہ ہماری طرح برائیاں نہیں تھی، غور کریں، وہ فقط ڈنڈی مارتے تھے۔ ارے 10 روپے کی مار لیں گے، 20 کی مار لیں گے، ہمارے تو لوگ لاکھوں کی مار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان کے اوپر عذاب کا سبب یہ بتایا شرک کے بعد میں کہ انہوں نے ناپ تول کے اندر کمی کری، لوگوں سے لیتے پورا لیتے، جب دینے کی باری آتی تو اس میں کمی کرتے۔ آج چلے جائے پیٹرول پمپ پہ، نہیں ہوتا، منڈیوں میں گھوم لے، نہیں ہوتا۔ یہ آج ہماری حالت کے ذمہ دار ہم خود ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم سے جو ایمان مانگا، جو تقاضا مانگا، وہ ہم پورا نہیں کر رہے۔ ساتھیوں، اس لیے یہ مت کہو کہ اللہ رب العالمین ہماری نہیں سن رہا۔ اللہ رب العالمین تو کسی بندے کی دعا رد ہی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے گے؟ جب بندہ دعا کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے 3 اس کے طریقے ہوتے ہیں اللہ کے یہاں، یا تو اللہ سے وہ جو مانگتا وہ فوراً دے دے، یا اللہ اس کو فوراً نہیں دیتا تو اس کی تقدیر میں اگر کوئی مصیبت لکھی ہوتی ہے تو اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے، یا اگر یہ بھی نہیں کرتا تو آخرت میں اس کے لیے جمع کر لیتا ہے۔ لیکن غور کرنے کا مقام ہے، زندگی بڑی رنگ برنگی لگتی ہے، خوبصورت،
لیکن یہ ہمیشہ کی نہیں ہے. غور کرنے کی بات ہے یہ ہمیشہ کی نہیں ہے اور ہمیں پتا بھی نہیں ہے کتنی ہے. موت کا فرشتہ تمہاری داڑھی کے سفید ہونے کا انتظار کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تمہارے 40 50 60 تک ہونے کا انتظار کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کوئی نہیں جانتا. لیکن ہمیں فکر نہیں، فکر ہمیں نہیں. اور اگر میری بات غلط لگ رہی ہے اپنے دل سے پوچھ لو، واللہ ہمیں فکر نہیں. ہمیں یہ فکر ہوتی ہے آج اتنا کمایا یا اللہ کل کتنا ملے گا، یا اللہ مجھے بڑا بنگلہ بنانا ہے، یا اللہ مال اتنا کب آئے گا. اللہ رحم فرمائے. اقبال کیلانی صاحب کی کتاب کو ایک مرتبہ پڑھ رہا تھا میں. ایک شخص دنیا میں اتنا ملوث تھا، وہ اپنے اوپر سر کے اوپر لاد کر کے کچھ چیزوں کو بیچتا تھا کہ 10 روپے میں یہ لے لو، 10 روپے میں یہ لے لو. زندگی بھر کرتا رہا. جب وہ موت کے وقت پہنچا، بات سننے کی غور سے، جب موت کے وقت پہنچا، لوگ کلمے کی تلقین کرتے، پڑھے لا الہ الا اللہ، وہ کیا کہتا؟ 10 روپے میں لے لو، 10 روپے میں لے لو. آخری وقت میں اللہ نے اس کی زبان پر کلمہ بھی آنے نہیں دیا. لوگوں، ہم کہاں کھوئے ہوئے گئے؟ اللہ کے حق کو بھول کر کے دنیا میں ملوث ہے. یہ زندگی ہماری سگی نہیں ہے، یہ سانسیں ہماری سگی نہیں ہیں. یہ کب دم توڑ دے پتہ نہیں ہے. اور آپ دیکھتے نہیں، نوجوان بچے جا رہے ہیں، کسی کا بہانہ ایکسیڈنٹ ہے، کسی کا بہانہ اٹیک ہے، کسی کا بہانہ کیا ہے، کسی کا بہانہ کیا ہے. لوگوں، وقت شروع ہو چلا ہے، وقت شروع ہو چلا ہے اور ہمیں پتہ نہیں کہ کب کس کی موت آ جائے. اس لیے اللہ کے لیے، اللہ کے نبی نے جو آپ کو تعلیمات دی گئی، اللہ کے جو حقوق بتائیں گے، جو طریقے نبی نے بتائے شریعت کے مطابق جینے کے لیے جی لو، جی لو. اللہ نے زیادہ نہیں مانگا، اللہ نے بہت کم مانگا. اور یاد رکھنا، سونے کا محل اگر حرام کا ملتا ہے اور حلال کی 10 بائی کی 10 جھوپڑی ملتی ہے تو وہ لے لینا. حرام کے پیچھے مت بھاگنا. تمہارے نبی نے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھ لیے، میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا. تمہارے نبیوں نے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھنا گزارا کیا، بکریوں کو چرانا گزارا کیا، لیکن نبی نے کبھی بھی حرام کھانا برداشت نہیں کیا. واللہ آج تو ہم اللہ کی جتنی نعمتوں کا شکر ادا کرے کم ہے. سونے کے لیے نرم نرم لباس ہے. اللہ کے نبی کے لیے سونے کے بستر کیا تھے؟ اللہ کے نبی کی چٹائی، کھجور کی چٹائی. پتہ ہے نا آپ کو صحیح مسلم کا واقعہ؟ اللہ کے نبی کے پاس میں عمر رضی اللہ عنہ آئے. اللہ کے نبی کے پاس میں آئے تو اللہ کے نبی اٹھے. جب اٹھے تو کیا دیکھا؟ پیٹھ کے اوپر اللہ کے نبی کی اس چٹائی کے نشان ہے، بڑے بڑے نشان. عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کا یہ حال؟ وہ قیصر و کسریٰ جو باطل بادشاہ ہیں وہ آرام کے اندر ہے، سکون کے اندر ہے. اللہ کے نبی آپ اپنے صحابہ کو کہیں تو صحیح، ہم آپ کے لیے نرم سے نرم بستر تیار کر دیں گے. لیکن نبی نے کیا کہا عمر میرا دنیا سے کیا واسطہ؟ سوچے ذرا، بات غور کرنے کی ہے. اللہ کے نبی اگر چاہتے تو دنیا میں آج جو یہ 7 عجوبے ہیں نا، اگر نبی چاہتے تو دنیا میں ایک ایسا عجوبہ بنا کر کے چلے جاتے کہ پوری دنیا حیران تھی. لیکن نبی نے کبھی چاہا؟ کبھی نہیں چاہا. جس نبی نے کبھی اپنی ذات کے لیے ایک پائی جمع کرنا برداشت نہیں کیا، وہ نبی کا حال دیکھیں. زندگی سے جا رہے ہیں کہ وفات ہو گئی ہے، لیکن زرا کے آگے ایک یہودی کے پاس میں گروی رکھی ہوئی ہے جس کو صحابہ نے بعد میں چھڑوایا. سوچے ذرا، ہمارا مقابلہ اس نبی سے دیکھے ذرا. اور اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے کس کو اسوہ کہا؟ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے. ساتھیو، دنیا ہے دنیا، اور شیطان اس دنیا کو، ابلیس اس دنیا کو ہماری نگاہوں کے سامنے اور اچھا بنا کر پیش کر رہا ہے اور کرے گا اور کرے گا. لیکن حقیقت میں مومن وہ ہوگا جو دنیا پر توجہ نہیں دے گا،
بلکہ آخرت کی فکر کرے گا. اس لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اللہ کے حقوق ادا کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہمارے حال کو وہ بنا دے جیسا کہ وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے, اسلام میں زندہ رکھے, خاتمہ فرمائے, ایمان پر فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.